تو میرے عزیزوں، اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملا نا، عدل انتہائی ضروری ہے۔ جس معاشرے میں، جس قوم میں، جس ملک میں عدل نہیں ہوگا، وہ ملک تباہ ہو جائے گا، وہ شہر تباہ ہو جائے گا۔ آج قصص الحدیث سیریز میں 27واں واقعہ پیش خدمت ہے، اور یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ داؤد علیہ السلام کی دور حکومت میں 2 عورتیں تھیں۔ اب دونوں عورتیں جو ہے ان کا ایک ایک بچہ تھا، اور وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی یا کھڑی تھی۔ اچانک بھیڑیا آیا، دونوں عورتوں میں سے ایک کے بچے کو لے کر چلتا بنا۔ اچھا، دونوں عورتوں کی آپس میں ایک تعلق تھا، اس لیے دونوں عورتوں کو دونوں کے بچوں سے بھی انسیت اور محبت تھی۔ لیکن جب بچہ ایک کا چلا گیا تو کہنے لگی کہ میں تو اپنے بچے سے محروم ہو گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگی کہ تمہارا بچہ جو ہے اس کو بھیڑیا لے گیا، یہ تو میرا بچہ ہے۔ پھر جو ہے لوگ جمع ہو گئے، ان کو جو ہے مشورہ دیا گیا کہ تم حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جاؤ اور وہ فیصلہ کریں گے یہ بچہ کس کا ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ عورتیں اپنا ایک بچے کو لے کر پہنچی۔ داؤد علیہ السلام نے جب یہ ساری اسٹوری سنی تو کہا کہ میری تلوار لاؤ اور بچے کو بھی لاؤ۔ بچے کو پیش کیا گیا، تلوار کو پیش کیا گیا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، تم دونوں آدھا آدھا اپنے پاس رکھ لو۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے تلوار یا چھری کو اٹھایا اس بچے کے 2 ٹکڑے کرنے کے لیے، تو چھوٹے قد والی عورت کہنے لگی کہ داؤد، اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ اس بچے کو قتل نہ کریں۔ داؤد علیہ السلام کہانی سمجھ گئے کہ جو یہ بچہ چھوٹے قد والی عورت کا ہے، جو لمبے قد والی عورت ہے، اسی کے بچے کو بھیڑیا لے کے گیا ہے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے ذہانت سے اس جھگڑے کو حل کیا۔ تو میرے عزیزوں، اس حدیث میں جو ہمارے لیے 2 سبق ہے۔ ایک تو کبھی بھی اللہ آپ کو کسی کا فیصلہ کرنے کے لیے آگے بڑھائے تو آپ عقل مندی سے فیصلہ کریں، اور ایسا فیصلہ کریں جس میں سے حق فیصلہ ہو اور دوسرے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اور دوسرا کام کہ بھئی عدل والا معاملہ کریں۔ یہ نہیں کہ میرا رشتہ دار ہے تو میں اس کا ساتھ دوں، اس کی جاب لگوا دوں، گورنمنٹ کی کوئی بھی جاب ہے اور رشتہ دار نا اہل ہے مگر دوسرا اہل ہے، اس کو جاب نہیں داری تو یہ جاب نہیں دلوائی جا رہی، تو یہ بے انصافی ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ بے عدلی چل رہی ہے، تبھی ہمارا ملک اس حال میں پہنچا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، یعنی عدل اللہ کو اتنا پسند ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا روزے دار جب وہ روزہ افطار کر لے، یعنی روزے کو پورا کر لے، روزے افطاری کے وقت کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ دوسرا، عدل کرنے والا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا جو عدل کرتا ہے۔ اور تیسرا، مظلوم کی دعا وہ سیدھا عرش پہ جاتی ہے، اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتا۔ اور عدل کے تو اتنے فضائل ہیں۔ طبرانی کی ایک حدیث ہے، عادل شخص کا، چاہے وہ جج ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا ایک دن عام آدمی کی 60 سالہ عبادت سے افضل ہے یا اس کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے عدل کرنے والے لوگ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ عموماً جو عدل کی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں 2 نمبر کے پیسے آنے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ کی جاب ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہوگا، اور سب سے دور قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو اللہ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنے والا ہوگا۔ اور عدل کتنا ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کی مثال قائم کری۔ بنی مخزوم کی ایک عورت نے کسی دوسری عورت کا زیور چرا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارشی آ گئے کہ اللہ کے رسول آپ جو ہے درگزر والا معاملہ فرمائیں۔ تو کیا فرمایا؟ اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چورنی عورت کا ہاتھ کاٹ کے عدل قائم کیا اور لوگوں کو مثال دی، میری بیٹی ہوتی تو میں بھی اس کا ہاتھ کاٹتا۔ تو میرے عزیزوں،
اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملا نا، عدل انتہائی ضروری ہے۔ جس معاشرے میں، جس قوم میں، جس ملک میں عدل نہیں ہوگا وہ ملک تباہ ہو جائے گا، وہ شہر تباہ ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، عدل یاد رکھیں، صرف یہ نہیں کہ عدل جو ہے صرف جج ہی کرے گا، یہ وعیدیں، یہ حدیث فضائل کی ہمارے لیے بھی ہیں۔ کب عدل ہوگا؟ ہمارے بچے نے کسی بچے کو مارا، ہمارے بچے کی غلطی ہے، ہمیں اپنے بچے کی سائیڈ نہیں لینی، یہ عدل ہے۔ ایک جگہ نوکری ہے، مینیجر سے سیٹ کہہ رہا ہے کہ بھائی کسی اچھے امپلائی کو رکھو جس سے کمپنی کو فائدہ ہو، وہ اپنے رشتہ دار کو رکھ رہا ہے کہ جو اس لائق نہیں ہے، لیکن رشتہ داری کی وجہ سے اپنے بھائی کو رکھ رہا ہے، یہ بے عدلی ہے۔ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے، کہیں جھگڑا ہو رہا ہے اور آپ کا رشتہ دار بیچ میں، آپ رشتہ داروں کے چکر میں گھس گئے، یہ ہمارے پٹھانوں میں یہ چیز جو ہے بڑی بھری ہوئی ہے۔ جہاں دیکھا کسی پٹھان کا معاملہ ہے، سارے ان میں ایکا اتنا ہے اور یہ ہونا چاہیے، سارے آ جائیں گے۔ او بھائی یہ دیکھو غلطی کس نے کری ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے غلطی کس نے کری، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بندے کو فلاں بندہ کیوں مار رہا ہے، فلاں کی گاڑی ایک دوسرے سے لگی، تو بھائی اس میں عدل کرنا کہ بھائی میری غلطی ہے، آپ یہ پیسے لو اور جو آپ کی ٹوٹ پوٹ ہوئی یہ میں دینے کو تیار ہوں۔ اس وقت کا عدل یہ ہے۔ آپ کے راستے پہ جانے کا آپ کا حق ہے، رائٹ ہے، آپ کسی کی جو ہے نا راستہ روک کے آپ جو ہے جا رہے ہو، یہ بے عدلی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہر جگہ ہم عدل کر سکتے ہیں، اسکول میں، کالج میں، دفتر میں، گھر میں۔ دو بچے ہیں، ایک کو ہم زیادہ محبت دے رہے ہیں، نہیں، دونوں کو ہمیں زیادہ حق دینا ہوگا، ایکول حق دینے کا شریعت میں حکم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔